نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ چند اسباق سے ہم جملہ فعلیہ اور فعل ماضی کے قواعد کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم بقیہ قواعد کا مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، اور آخر میں مفعول ہوتا ہے اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے۔ کسی بھی جملہ فعلیہ میں مفعول اگر کوئی اسم ضمیر ہو تو مفعول فاعل کے بعد آنے کی بجائے فعل کے بعد آئے گا۔ مفعول کے لیے ضمیر متصل استعمال کی جائے گی، جیسا کہ فقرہ ہے نصرہ اللہ۔ اس فقرہ میں نصرہ فعل ہے، ہو اسم ضمیر متصل ہے، یہ بطور مفعول ہے، اور اللہ یہ فاعل ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا اللہ نے اس کی مدد کی۔ اگلا فقرہ ہے نصرہم اللہ۔ اس فقرہ میں نصرہ فعل ہے، ہما یہ مفعول ہے اور یہ اسم ضمیر متصل ہے، اور اللہ فاعل ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا اللہ نے ان دونوں کی مدد کی۔ اگلا فقرہ ہے نصرہم اللہ۔ اس فقرہ میں ہم کی ضمیر مفعول ہے اور اللہ یہ فاعل ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا اللہ نے ان سب مردوں کی مدد کی۔ اگلا فقرہ ہے نصرہ اللہ۔ اس کا ترجمہ ہوگا اللہ نے اس مؤنث کی مدد کی۔ اگلا فقرہ ہے نصرہن اللہ۔ اللہ نے ان سب عورتوں کی مدد کی۔ اگلا فقرہ ہے نصرک اللہ۔ اللہ نے تیری مدد کی۔ اس سے اگلا فقرہ ہے نصرکم اللہ۔ اس فقرہ میں نصرہ فعل ہے، کما اسم ضمیر ہے اور یہ مفعول ہے، اور اللہ یہ فاعل ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا اللہ نے تم دونوں کی مدد کی۔ اگلا فقرہ ہوگا نصرکم اللہ۔ اس کا ترجمہ ہوگا اللہ نے تم سب کی مدد کی۔ اس میں نصرہ فعل ہے، کم اسم ضمیر ہے جو اس فقرہ میں مفعول ہے، اور اللہ اس فقرہ میں فاعل ہے۔ اگلا فقرہ ہے نصرک اللہ۔ اللہ نے تو مؤنث کی مدد کی۔ اس سے اگلا فقرہ ہوگا نصرکن اللہ۔ اس فقرہ میں نصرہ فعل ہے، کنہ یہ مفعول ہے، اور اللہ فاعل ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا اللہ نے تم سب عورتوں کی مدد کی۔ اگلا فقرہ ہے نصرنی اللہ۔ اس فقرہ میں نصرہ فعل ہے اور یا متکلم بطور مفعول ہے، اور اللہ یہ فاعل ہے۔ جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یا متکلم تقاضا کرتی ہے کہ اس سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو، لہٰذا ہم یا متکلم کے ساتھ ایک نون کا اضافہ کریں گے جس کے نیچے زیر لگائیں گے۔ اسے نون وقایا کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا اللہ نے میری مدد کی۔ اس سے اگلا فقرہ ہے نصرنا اللہ۔ اس میں نصرہ فعل ہے، نا اسم ضمیر ہے جو اس فقرہ میں مفعول ہے، اور اللہ یہ فاعل ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا اللہ نے ہماری مدد کی۔ اس کی مزید مثالیں ہیں
ضربکم زیدن، زید نے تمہیں مارا۔ اگلا فقرہ ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس فقرے کی ترکیب کچھ اس طرح سے ہے۔ فقرے کا آغاز ہوتا ہے خلقتا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تو نے پیدا کیا۔ اس کے بعد نون وقایا ہے اور نون وقایا کے ساتھ یا متکلم ہے۔ خلقتنی، اس کا ترجمہ ہوگا تو نے مجھے پیدا کیا، من نارن، آگ سے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اور اگلا فقرہ ہے خلقتہ، تو نے اسے پیدا کیا، من طین، مٹی سے۔ یاد رہے فعل اگر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہو اور مفعول کوئی اس میں ضمیر ہو تو فعل کی آخری میم پر پیش لگاتے ہوئے واو کا اضافہ کر کے اس میں ضمیر کو اس کے ساتھ ملا دیں۔ اس کی مثالیں ہیں تم سب نے اس کی مدد کی، تم نے اس کی مدد کی، اس کی عربی ہوگی نصرتم، اور مفعول اس میں ضمیر ہے، ہو کی ضمیر کا اضافہ ہوگا، نصرتم کی آخری میم پر پیش لگا کر واو کا اضافہ کر دیں تو یہ فقرہ بن جائے گا نصرتموہ۔ اسی طرح سے اس کی اگلی مثال ہے شکرتموہ۔ اس فقرہ کی ترکیب کچھ اس طرح سے ہے شکرتم، شکرتم کی آخر میں میم کے اوپر پیش لگائیں اور واو کا اضافہ کر دیں اور اس لفظ کے ساتھ ہو کی ضمیر بطور مفعول لگا دیں تو یہ فقرہ بن جائے گا شکرتموہ۔ اس کا ترجمہ ہوگا تم سب نے اس کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح سے اگلی ترکیب ہے ذکرتموہ۔ جملہ فعلیہ میں مفعول اگر اس میں ضمیر ہو تو جملہ فعلیہ کی ترکیب کچھ اس طرح ہوگی کہ پہلے فعل ہوگا، اس کے بعد مفعول ہوگا اور آخر میں فاعل ہوگا۔ اسی طرح سے مفعول اگر یا متکلم ہو تو یا متکلم کے ساتھ ایک زیر والے نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جسے نون وقایا کہا جاتا ہے۔ مزید اگر فعل جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہو، صیغہ کے آخری میم پر پیش لگاتے ہوئے ایک واو کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ فعل ماضی کے جملہ کے شروع میں اگر ما لگا دیا جائے تو فقرہ میں نفی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ فقرہ ہے شرب الولد اللبن، اس کا ترجمہ ہے لڑکے نے دودھ پیا۔ اگر اس کے شروع میں ما لگا دیا جائے تو یہ فقرہ بن جائے گا ما شرب الولد اللبن، اس کا ترجمہ ہوگا لڑکے نے دودھ نہیں پیا۔ اسی طرح سے اگلا فقرہ ہے قرأت القرآن، اس کا ترجمہ ہوگا میں نے قرآن پڑھا۔ اس کے شروع میں ما لگا دیں تو یہ فقرہ بن جائے گا ما قرأت القرآن، اس کا ترجمہ ہوگا میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ اگلا فقرہ ہے اکل الولد الخبز، اس کا ترجمہ ہوگا لڑکے نے روٹی کھائی۔ جب اس فقرہ کے شروع میں ما لگا دیں گے تو یہ فقرہ بن جائے گا ما اکل الولد الخبز، اس کا ترجمہ ہوگا لڑکے نے روٹی نہیں کھائی۔ اسی طرح سے اگلا فقرہ ہے قتل السارق المسافر، اس کا ترجمہ ہوگا چور نے مسافر کو قتل کر دیا۔ جب اس فقرہ کے شروع میں ما لگائیں گے تو یہ فقرہ بن جائے گا ما قتل السارق المسافر، اس کا ترجمہ ہوگا چور نے مسافر کو قتل نہیں کیا۔ فعل ماضی کے فقرہ کے شروع میں حرف استفہام لگا دیا جائے تو اس فقرہ میں سوال کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ فقرہ ہے خلق اللہ الانسان، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس فقرہ کے شروع میں حل یا آ لگا دیں
تو اس فقرہ میں سوال کا مفہوم پیدا ہو جائے گا، تو یہ فقرہ بن جائے گا اخلق اللہ الانسان، اس کا ترجمہ ہوگا کیا اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اگلا فقرہ ہے سجد الملائکۃ لآدم، اس کا ترجمہ ہوگا فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ اس کے شروع میں حرف استفہام حل لگا دیں تو یہ فقرہ بن جائے گا حل سجد الملائکۃ لآدم، اس کا ترجمہ ہوگا کیا فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ اگلا فقرہ ہے قرأت فاطمۃ الکتاب، اس کا ترجمہ ہوگا فاطمہ نے کتاب پڑھی۔ اس کے شروع میں حل یا آ لگا دیں تو اس فقرہ میں سوال کا مفہوم پیدا ہو جائے گا، اس کا ترجمہ ہوگا کیا فاطمہ نے کتاب پڑھی۔ اگلا فقرہ ہوگا سمعنا القرآن، اس کا ترجمہ ہوگا ہم نے قرآن سنا۔ اس فقرہ کے شروع میں حل لگا دیں تو یہ فقرہ بن جائے گا حل سمعنا القرآن، اس کا ترجمہ بن جائے گا کیا ہم نے قرآن سنا۔ فعل ماضی کے شروع میں اذا یا ان لگا دیا جائے، فقرے کا مفہوم فعل ماضی کی بجائے فعل مستقبل میں ہوگا، لہذا فعل ماضی کے شروع میں اگر اذا یا ان لگا ہو تو فقرے کا ترجمہ فعل ماضی کی بجائے فعل مستقبل میں کیا جائے گا۔ اس کی مثالیں ہیں اذا جاء نصر اللہ، اس کا ترجمہ ہوگا جب اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اگلا فقرہ ہے ان شکرتم، اس کا ترجمہ ہوگا اگر تم شکر کرو گے۔ اذا کا معنی ہے جب اور ان کا معنی ہے اگر۔ مزید مثالیں ہیں اذا نصرہ اللہ، اس کا ترجمہ ہوگا جب اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اگلا فقرہ ہے اذا طلع الشمس، اس کا ترجمہ ہوگا جب سورج طلوع ہوگا۔ اگر فعل ماضی کے شروع میں قد لگا ہو تو فقرہ فعل ماضی قریب کا بن جاتا ہے اور اس میں تاکید آ جاتی ہے۔ اس کی مثالیں ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم، کہ انہوں نے خسارہ پایا ہے جنہوں نے اپنی اولادوں کا قتل کیا ہے۔ اگلا فقرہ ہے لقد صدق اللہ وعدہ، اس کا ترجمہ ہوگا بے شک اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ جملہ فعلیہ میں مفعول اگر کوئی اسم ضمیر ہو تو اس فقرہ کا کس طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مزید ہم نے سیکھا کہ فعل ماضی کے شروع میں اگر ما لگا دیا جائے تو فقرہ میں نفی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے مزید سیکھا کہ فعل ماضی کے شروع میں حرف استفہام لگانے سے اس فقرہ میں سوال کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر فعل ماضی کے شروع میں اذا یا ان لگا دیا جائے تو فقرے کا مفہوم فعل ماضی کی بجائے فعل مستقبل میں چلا جاتا ہے۔ فعل ماضی کے شروع میں قد لگانے سے فقرے کا ترجمہ فعل ماضی قریب میں کیا جائے گا اور فقرہ میں تاکید پیدا ہو جائے گی۔ الحمدللہ ہم نے فعل ماضی معروف کا سبق مکمل کر لیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ فعل ماضی معروف کے تمام لیکچر کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کورس کا ماخذ صراط الی القرآن کتاب ہے۔ کتاب میں فعل ماضی معروف کے سبق میں آنے والے تمام تر قواعد تراکیب کو اچھی طرح سے زبانی یاد کیجیے۔ اس کے بعد فعل ماضی معروف کی مشق حل کیجیے۔ آپ سے گزارش ہے کورس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں اور آپ کے لیے یہ کورس صدقہ جاریہ بن سکے۔
اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب کیجئے، اور آپ کو یہ کورس کیسا لگ رہا ہے یہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ مزید اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو دیا جائے۔ کتاب میں فعل ماضی کے سبق میں آنے والی تمام تر عربی تراکیب اور قواعد کو اچھی طرح سے یاد کیجئے، اس کے بعد اس کی مشق حل کیجئے۔ آپ کی خدمت میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامرانیاں نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔